اور عرفا کے بیان کردہ اعمال بیان کریں گے۔ استاد العرفا ملا حسین قلی حمدانی فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام تر توجہ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم گناہوں سے دوری اختیار کرو، گناہ انجام نہ دو، اور اگر اس کوشش اور محنت میں کامیاب ہو گئے تو آخرکار بلند و بالا روحانی مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے تو فوراً استغفار کرنا، 2 رکعت نماز توبہ پڑھنا اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کہنا، اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنا۔ عارف کامل شیخ حسن علی اصفہانی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا۔ جب یہ بات ان کے بیٹے نے سنی تو اپنے والد سے سوال کیا، اگر کسی کی مدد کرنے یا اس کی مشکل حل کرنے کے ساتھ انسان کی آبرو خطرے میں ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو شیخ حسن علی اصفہانی نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی عزت اور آبرو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ عارف واصل فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ یومیہ نمازوں کو اول وقت اور جماعت کے ساتھ انجام دینا اور بغیر کسی عذر کے اول وقت اور جماعت کو ترک نہیں کرنا، کیونکہ اگر بغیر کسی عذر کے اول وقت اور جماعت کو ترک کرو گے تو تم میں اور اس شخص میں جو ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں گرفتار ہے کوئی فرق نہیں۔ عارف کامل سید علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ مومن پر نماز شب لازم ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو چاہتا ہے کہ روحانی کمال اور ترقی تک پہنچے لیکن نماز شب نہیں پڑھتا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی نماز شب کے بغیر معنوی اور روحانی ترقی تک پہنچا ہو۔ اور علامہ طباطبائی سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ بزرگ عارف اور ولی اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ ہر دن نیند سے بیدار ہوتے ہی تم نے اپنے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ ہر کام میں تم نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے، اور کسی بھی ایسے کام کو انجام نہیں دینا جس میں اللہ کی رضا اور اخروی فائدہ نہ ہو، اور اس حالت کو رات تک برقرار رکھنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ پہلے اپنے دن کے پورے اعمال کو دہراؤ اور اس پر ایک نظر دوڑاؤ۔ جن کاموں میں تم نے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا ہے ان کاموں پر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اگر اپنے وعدے پر پابند نہیں رہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ سے استغفار کرنا۔ عارف واصل اور فقیہ بزرگ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک بہترین رہنما اور استاد کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے بہترین رہنما اور استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو دین کے تمام معارف پر احاطہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، روحانی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو بغیر کسی سوال جواب کے اور بغیر کسی تعلل کے اس کے تمام